میرا نام سمیرہ ہے۔ میری شادی کو ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے اپنے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، پر میں ان کے ساتھ نہ گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ابا جان کی مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے کافی مشکلات جھیلنے کے بعد میری شادی کرائی تھی۔ میرے سسرال والے کافی اچھے خاصے امیر تھے۔ میری ساس کے صرف 2 ہی بیٹے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور اس کا ایک بیٹا جو میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور عارف سے کرا دیں، اس لیے میں ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے میں اپنی ساس کے پیروں کی مالش اور پیروں کو دبا دیا کرتی تھی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار مجھے پھر اپنی بہو بنا لیں۔ میری ایک نند تھی، پر وہ شادی شدہ تھی، پر وہ بہت ہی کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی، کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی ایک بہت ہی بڑے امیر گھر میں کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے مائکے میں زیادہ تر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ عیش موجود تھی اور وہ وہاں پر بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ پر میری نند جب بھی آتی تھی میں اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی، اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی۔ یہ سب دیکھ کر میری ساس مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتی اور مجھے دعائیں بھی دیتی، اور میری ساس مجھ سے کہتی تم میرے لیے بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ میں کسی بھی طرح اپنی ساس کا دل جیت لینا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میری ساس کی ہی حکومت چلتی تھی، ہر چیز ان کے کہنے پر ہی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بات ان کو بری لگ جاتی تو پھر اس گھر میں اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ عارف کا نکاح اب میرے ساتھ ہی کر دیں گی۔ میرا دیور جو کہ لندن میں ڈاکٹری کر رہا تھا، اس کے واپس آنے میں اب صرف 3 مہینے رہ گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ گھر میرا ہو جائے گا، لیکن اس دن میری ساس نے کہا کہ اب میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی اور اس کی شادی کر دوں گی۔ جب میں نے ساس کی یہ بات سنی تو جیسے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں جو سپنا دیکھتی آ رہی تھی شاید وہ سپنا میرا ٹوٹ چکا تھا۔ ایک جمعرات ہم شہر کی مشہور درگاہ پر گئے، تبھی میری ساس کی نظر ایک بھکارن پر پڑی جو نابینا تھی۔ میری ساس اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں اور اس سے رو رو کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور اس سے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا۔ مجھے سارا ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں خاموش کھڑی تھی اور پھر میری ساس اسے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا میں اس کی شادی اپنے بیٹے عارف سے کروں گی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر میری ساس نے مجھے سچائی بتائی کہ ہنا وہی لڑکی تھی جس سے عارف محبت کرتا تھا، مگر امیری غریبی کی وجہ سے میں نے ان دونوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے اس کے گھر جا کر بے عزتی کی۔ لڑکی کا پریوار شہر چھوڑ کر چلا گیا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ہنا کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے اور ہنا اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھی۔ جب سچائی سامنے آئی تو میری ساس بہت پچھتا رہی تھی۔ انہوں نے عارف کی شادی ہنا سے کر دی۔ جب میں نے پوری کہانی سنی تو مجھے بھی احساس ہوا کہ میرے دل میں بھی دولت کا لالچ گھر کر گیا تھا۔ میری ساس نے کہا میری دولت کے 2 حصے ہوں گے، ایک تمہارا اور ایک عارف کا، تم جو فیصلہ چاہو کر سکتی ہو۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا امی جان میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ میں نے ہنا کو اپنی بہن کی طرح اپنانے کا فیصلہ کیا اور پھر ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر رہنے لگے۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ ہم لوگ اس بات سے انجان تھے کہ ہنا کے دل میں ابھی بھی امی کے لیے یعنی ہماری ساس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ ایک دن میرے دیور نے میری ساس اور مجھ سے کہا کہ میں ہنا کو علاج کے لیے لندن لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں بھی بہت خوش ہوئی اور میری ساس نے فوراً اجازت دے دی۔ میری ساس نے کہا ہنا کی گنہگار میں ہوں اور جہاں تک مجھ سے بن سکے گا میں ہنا کا علاج کراؤں گی۔ بیٹا عارف تو ہنا کو لندن لے جا اور جو بھی خرچہ آئے گا مجھے بتانا، میں سارا پیمنٹ کرا دوں گی
اور پھر ہنا اور عارف نے دونوں نے جانے کی تیاری کی۔ دونوں بہت خوش تھے اور ہنا بھی کافی خوش تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دوبارہ اس دنیا کو دیکھ پاؤں گی۔ اور 2-3 دن کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ لندن پہنچ کر جب ہنا کی آنکھوں کو دکھایا تو عارف سے بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہنا کی آنکھوں کا آپریشن ہوگا اور یہ پہلے کے جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گی۔ تبھی عارف نے اپنے گھر پر فون کیا اور اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے اجازت دے دی کہ بیٹا جو بھی ہو پر ہنا کی آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد عارف نے فون کیا کہ ہنا کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا اور وہ پہلے کی طرح سب دنیا کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ بات سن کر ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔ تبھی میرے ساس نے کہا بیٹا ہنا کو گھر لے آ، میں اپنی بہو کو پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور اتنا کہہ کر میری ساس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگتے کیونکہ وہ ہنا کی آنکھوں کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہرا دیا کرتی تھی۔ عارف نے کہا امی آپ پریشان نہ ہو، میں ہنا کو اپنے ساتھ جلد ہی لے آؤں گا۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ میری ساس ہر پل انتظار کرتی کہ میرا بہو بیٹا کب آئے گا، پر ان دونوں کا نہ ہی کوئی کال، نہ ہی کوئی میسج اور نہ ہی کوئی خبر۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم فون لگا کر تو دیکھو، عارف نے نہ ہی کوئی کال میسج کیا ہے اور نہ ہی کوئی خیر خبر دی ہے۔ اس نے تو بولا تھا کہ میں جلدی آؤں گا، پر وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ پتہ نہیں میرے دل میں کیوں عجیب عجیب سے خیال اٹھ رہے ہیں۔ کیا میرے بہو بیٹا دونوں صحیح سلامت ہیں؟ پھر میں نے اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے کہا امی آپ ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہوگا، میں ابھی کال کرتی ہوں۔ اور جب ہم نے کال لگایا تو ادھر سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ میں نے کافی بار ٹرائی کیا پر کوئی بھی کال کا جواب نہ آیا۔ تبھی میں نے اپنی ساس سے کہا امی شاید وہ لوگ کسی کام میں بزی ہوں گے، وہ ہمارا کال دیکھیں گے تو وہ کال کو ریٹرن ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی ساس کو شانت کیا۔ ایسے ہی انتظار میں کافی دن بیت گئے۔ میری ساس بہت پریشان رہتی۔ اب تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگی کیونکہ نہ ہی کوئی میسج آتا اور نہ ہی کوئی خیر خبر۔ ہم جب بھی کال لگاتے تو کوئی اٹھاتا نہ اور کبھی کبھی تو فون بند ہی آتا۔ اب میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی کیونکہ انہیں دن رات اپنے بیٹے کی ٹینشن لگی رہتی۔ ایک بیٹا تو ان کا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے عارف کو دیکھ کر ہی جیتی تھیں، پر اب وہ بھی لاپتہ تھا، اس کی بھی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ آخر ماں کا دل ہے کب تک صبر کرتا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے عارف کے ایک دوست کو کال کیا کہ امی کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں امی کو اکیلی ہاسپٹل لے کر جاؤں، اور گھر پر بھی کوئی نہ تھا۔ جب عارف کے دوست گھر پر آئے تو ہم لوگ امی کو ہاسپٹل لے گئے۔ انہیں وہاں پر ایڈمٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے بس ایک ہی سوال کیا کہ انہیں کون سی بڑی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے یہ اندر ہی اندر گل رہی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کو کیا جواب دیتی کہ کس کا جوان بیٹا اور بہو غائب ہو، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ پھر ڈاکٹر نے امی کو 8 سے 10 دن ہاسپٹل میں رکھا، پر عارف کے دوست روزانہ آتے اور خیر خبر لے کے چلے جاتے۔ ایک دن مجھ سے انہوں نے اچانک پوچھا بھابھی ایک بات بتائیے، امی کو ایسی کون سی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے امی اتنی پریشان رہتی ہیں، اور عارف امی سے ملنے ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تبھی میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا بتاؤں، عارف تو کافی ٹائم پہلے لندن گئے ہوئے تھے اپنی بیوی کا علاج کرانے، پر وہ ابھی تک واپس نہ لوٹے۔ ان سے پہلے تو بات ہو جایا کرتی تھی، پر اب کئی مہینے بیت گئے، نہ ہی کوئی خیر خبر ہے اور نہ ہی کال آتا ہے، اور جب بھی ہم فون کرتے ہیں تو کبھی فون بند آتا ہے تو کبھی کوئی فون ریسیو نہیں کرتا۔ اسی بات سے امی بہت پریشان ہیں۔ عارف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہنا کو لے کے جلدی آ جائے گا، پر وہ ابھی تک نہ آیا۔ تبھی عارف کے دوست حیرت سے بولتے ہیں بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہو، میں کل ہی تو عارف سے ملا تھا اور وہ روزانہ جاب پر بھی جاتا ہے اور ہم لوگ کبھی کبھی ملتے بھی ہیں۔ تبھی میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے تو ہمیں لندن کے لیے بولا تھا پر وہ یہیں پر ہیں، تو آخر عارف نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ تبھی عارف کے دوست نے کہا بھابھی اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو میں بھی عارف کو فون لگا کر دکھاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے عارف کو فون بھی لگایا۔ عارف نے فون کو ترنت اٹھا لیا اور ان سے بات بھی کی۔ تبھی مجھے یقین ہوا ہاں عارف یہیں پر ہے، پر بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عارف نے مجھ سے اور اپنی امی سے جھوٹ کیوں بولا۔
پھر شام کو میں اپنی ساس کو گھر پر لے کر آئی اور پھر میں نے اپنی ساس سے کہا امی آپ پریشان نہ ہوں، عارف ہمارے یہاں پہ آ چکے ہیں اور وہ آپ سے ملنے ضرور آئیں گے، شاید وہ لوگ کسی بڑی پریشانی میں تھے اسی لیے انہوں نے ہماری خبر نہ لے پائی، پر آپ پریشان نہ ہوں، وہ ہم سے ملنے اب ضرور آئیں گے۔ پھر میں نے شام کو اپنے دیور عارف کو کال کیا پر پھر بھی کسی نے فون ریسیو نہ کیا۔ میں نے کافی کال کیے، کافی میسج کیے کہ ہمیں معلوم ہے تم یہیں پر آ چکے ہو، تم لندن میں نہیں ہو، ایک بار کال تو ریسیو کیجئے۔ تبھی میری دیورانی ہنا نے فون اٹھایا اور مجھے جھاڑتے ہوئے کہا آج کے بعد یہاں پر فون مت کرنا، دن رات فون کر کر کے پریشان کرتی ہو، کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ ہمیں اپنی زندگی جینے دو اور تم اپنی زندگی جیو۔ یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگیں۔ تبھی میری ساس نے کہا کیا ہوا بیٹی، فون اٹھایا عارف نے؟ تو کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ بتا تو صحیح وہ کب آ رہا ہے مجھ سے ملنے؟ پر میں اپنی بیمار ساس کو کیا جواب دیتی، میں خاموش ہو گئی اور میں نے صرف اتنا کہا وہ بعد میں ہمیں ضرور کال کریں گے، آپ دوا کھائیں، کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ ایک دن میں سبزیاں لینے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی، تبھی عارف کے بہی دوست ہمارے گھر پر آتے ہیں اور وہ امی سے دعا سلام کرتے ہیں، امی سے ملتے ہیں، پر میں گھر پر نہیں تھی۔ پھر انہوں نے امی سے پوچھا کیا ہوا آنٹی، آپ کا بیٹا عارف ملنے آیا یا نہیں؟ تبھی میری ساس نے کپ کپاتی آواز میں کہا بیٹا وہ کسی پریشانی میں ہے، ہمارے کال ریسیو نہیں کر پاتا، اللہ جانے اسے کون سا ایسا کام پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو بھول گیا ہے۔ تب تک عارف کے دوست نے عارف کو فون لگایا اور میری ساس سے بات کرائی۔ میری ساس بات کر ہی رہی تھی تب تک میں اپنے گھر پر آ پہنچی۔ تبھی میں نے دیکھا میری ساس میرے دیور سے بات کر رہی ہیں، پر میرا دیور بہت اکھڑا ہے اور امی سے پہلے والی بات نہیں کر رہا۔ تبھی میں نے اپنی ساس کے ہاتھ سے فون لیا اور میں نے عارف سے بات کی کہ عارف بات کیا ہے، تم امی سے اور ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے اور تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ تبھی عارف نے کہا بھابھی میں حالات سے مجبور ہوں اور آپ اب مجھے کال مت کرنا اور امی کو بھی سمجھا دینا کہ وہ مجھے بھول جائیں۔ اس وقت فون اسپیکر پہ تھا، وہاں پر عارف کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میری ساس بھی۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئیں۔ ہم نے ڈاکٹر کو بلایا اور جب میری ساس ہوش میں آئی تو وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے عارف سے ملنا ہے، مجھے اپنے عارف سے ملنا ہے۔ تبھی عارف کے دوست کو میری ساس پر بہت ترس آیا اور انہوں نے کہا آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو آپ کے عارف سے ضرور ملاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک شام پارٹی رکھی، وہاں پر عارف اور عارف کی بیوی کو بھی بلایا اور ہمیں بھی انوائٹ کیا۔ عارف اور عارف کی بیوی اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ہم لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں، پر اس بات کی میری ساس کو بہت خوشی تھی کہ آج میں اپنے بیٹے اور بہو سے ملوں گی۔ اور جب عارف اور عارف کی بیوی پارٹی میں آئے تو ہم نے دیکھا ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ شاید عارف کا ہی بچہ ہوگا۔ اور پھر عارف کے دوست نے میری ساس سے کہا آنٹی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کے عارف سے ضرور ملاؤں گا، یہ دیکھیے آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا اور آپ کی بہو۔ امی نے جیسے ہی اپنے عارف کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوئیں اور وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر تو اور زیادہ خوش ہو گئیں اور انہوں نے اپنے پوتے کو جھٹ سے گودی میں لے لیا۔ پر عارف اور عارف کی بیوی اس وقت تک بالکل شانت تھے اور جیسے ہی امی نے اپنے پوتے کو گودی میں لیا تو ایک دم سے ہنا بھڑک پڑی اور بولی یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا نہیں، آپ میرے بیٹے سے دور رہیے۔ یہ سن کر امی کھڑے سے گر گئیں اور بولی بیٹی تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ہاں تیرا بیٹا ہے پر میرا بھی تو پوتا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے پوتے کو کھلاؤں، اور تم لوگوں نے تو مجھے یہ بات بتائی بھی نہ کہ میرا پوتا بھی ہے، اور تم لوگوں نے ہمیں فون کال کیوں نہیں کیا؟ آخر ایسی کون سی پریشانی تھی، ایسا کون سا کام تھا کہ تو اپنی ماں کو ہی بھول گیا؟ تبھی بیٹے نے جواب دیا امی ہنا جو کہہ رہی ہے بس آپ وہی کریے اور میرا بیٹا اس کی امی کو لوٹا دیجیے، اور ہنا کہہ رہی ہے کہ آپ میرے بیٹے سے دور رہیں تو آپ میرے بیٹے سے دور رہیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں سن رہی تھی، اب میرے برداشت سے باہر ہو گیا۔ تبھی میں نے جھڑکتے ہوئے کہا دیور جی کیا آپ پاگل ہو رہے ہو؟ آپ تو اپنی امی سے بہت پیار کرتے تھے،
آج کیا ہو گیا؟ تم اپنی امی سے کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ تبھی میرے دیور نے اکھڑتے ہوئے کہا، بھابھی آپ نہ بولیں، آپ کا کوئی میٹر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا پر میں خاموش ہو گئی۔ تبھی میری ساس نے روتے ہوئے کہا، بیٹا بس اتنا بتا دے، ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ آخر ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے؟ اور جو غلطی ہوئی تھی وہ ہم نے مان لی اور تمہاری شادی بھی کرا دی۔ تمہیں علاج کے لیے باہر بھیجا تھا تاکہ تم میری بہو کو صحیح سلامت کر کے گھر پر لے آئے، پر تم دونوں تو ہم سے دور ہی ہو گئے اور اب تو میرے پوتے کو بھی دور کر رہے ہو۔ بیٹا تو جانتا تو ہے تیرا جوان بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے غم میں پاگل تو ہو گئی ہوں۔ میں بس تیرے سہارے جیتی تھی، اب تو بھی میرے پاس سے جا رہا ہے تو بتا میں کیسے جیوں گی؟ تبھی ہینا میری ساس پر چلاتے ہوئے بولتی ہے، آپ کا بیٹا آپ سے دور ہوا تو آپ کو اتنا درد ہو رہا ہے، اور جب میرے ماں باپ مجھ سے دور ہوئے تو مجھے کتنا درد ہوا ہوگا۔ میری ساس نے کہا، بیٹی میں تجھ سے کئی بار معافی مانگ چکی ہوں، اور جو جا چکا ہے اسے واپس تو نہیں لایا جا سکتا، صرف معافی مانگی جا سکتی ہے۔ تو جو چاہے مجھے سزا دے دے پر میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر۔ تبھی ہینا دوبارہ سے بھڑکتی ہوئی بولی، آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ پوری زندگی اپنے بیٹے سے دور رہیں اور ہم سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ میں خود کو روک نہ پائی، تبھی میں نے ہینا کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہینا امی سے جو غلطی ہوئی تھی وہ غلطی امی نے کئی بار مانی ہے، آخر تم ہی بتا وہ اپنی غلطی کو کیسے سدھاریں؟ پر تم امی کے ساتھ اتنا انیائے نہ کرو، کل کو تم بھی ماں ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ یہی کرے، تو پھر تم کیا کرو گی؟ تم اس بوڑھی ماں پر اتنے ظلم نہ کرو، ایک بیٹا تو اس دنیا سے ان کا جا ہی چکا ہے اور دوسرا بیٹا تم جیتے جی ان سے نہ چھینو۔ پر ہینا نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ دونوں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، تبھی میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹی اب میرا کوئی سہارا نہیں صرف تیرے علاوہ، اور میں چاہتی ہوں کہ میں تیرا بھی گھر بسا دوں، کیونکہ اب میرا وقت آ چکا ہے، اور اگر میں مر گئی تو پھر تیرا سہارا کون بنے گا؟ تو اکیلی اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ تو ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیرا گھر بس جائے اور میں جیتے جی تیرا نکاح کرانا چاہتی ہوں۔ تبھی میں نے نم آنکھوں سے کہا، امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اپنی ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی بات تو تیری صحیح ہے، تو نے جو میری خدمت کی ہے میری اپنی بیٹی بھی نہیں کر سکتی۔ تو نے مجھے بہت پیار دیا ہے، بہت عزت دی ہے، پر اب میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور میں نے بس اتنا کہا، امی جو آپ کو ٹھیک لگے۔ پھر اگلے ہی دن میری ساس نے میری امی ابو کو گھر بلوایا اور ان سے میری شادی کے بارے میں بات کی۔ تبھی میرے امی ابو نے بھی اجازت دے دی کہ ہم تو چاہتے ہیں ہماری بیٹی کا گھر بس جائے، پر اس کی ہی ضد تھی کہ وہ ساری زندگی اپنی ساس کی خدمت میں گزارے گی۔ پھر میری ساس نے میرے لیے لڑکا ڈھونڈنے کی تلاش کی۔ وہ چاہتی تھیں کہ لڑکا غریب ہو یا امیر، پر لڑکا نیک دل ہو۔ اسی بیچ میری ساس نے اپنے زمین جائیداد کے کاغذ بنوائے اور انہوں نے وہی ایمانداری دکھائی جو انہیں دکھانی چاہیے تھی۔ انہوں نے آدھا روپیہ پیسہ اور زمین گھر اپنے چھوٹے بیٹے عارف کے نام کیا اور آدھا میرے نام کیا، کیونکہ میں ان کے بڑے بیٹے کی بیوی تھی۔ پھر اگلے ہی دن میرے دیور نے کال کیا اور روتے ہوئے بولا کہ امی مجھے معاف کر دو، بھابھی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا، پر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دے دیا ہے۔ تبھی میری ساس گھبرا گئی اور انہوں نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ اتنا کہہ کر میرے دیور نے فون کٹ کر دیا۔ اب ہم لوگ فون کی لوکیشن کے سہارے ان کے گھر تک پہنچے۔ جب ہم نے گھر پر پہنچ کر نظارہ دیکھا تو ہم دونوں کے دل کانپ اٹھے۔ ہم نے دیکھا ان کا بچہ کفن میں لپٹا ہوا رکھا ہے اور اس کی ماں پاگلوں کی طرح تڑپ رہی ہے۔ اور جیسے ہی ہینا نے میری ساس کو دیکھا تو وہ ساس کے قدموں میں پڑ گئی، امی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو مجھ سے زندگی بھر کے لیے دور کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میری نند بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اب اس بچے کا جنازہ ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس دن ہم سب لوگ عارف کے گھر پر ہی ٹھہر گئے تھے، کیونکہ عارف اور ہینا کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔
میری نند نے بھی کافی سمجھایا اور میری ساس نے سمجھاتے ہوئے کہا، جو نصیب میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، اب تم دونوں بچوں میرے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے یہ خوشی ضرور دے گا، یہ میری دعا ہے۔ نیہا اور عارف کے آنکھوں میں کافی آنسو بھی تھے اور شرمندگی بھی، وہ دونوں میری ساس کے پیروں میں گر گئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ امی نے بھی معاف کر دیا اور ان دونوں کو گھر لے آئی۔ اب میری نند، میں اور نیہا، عارف، ہم لوگ سب ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پھر میری ساس نے ایک اچھا لڑکا ڈھونڈ کے میری شادی کرائی اور 1 سال ہی بیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عارف کو ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے، دولت اور لالچ انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن سچائی اور محبت آخر اپنا راستہ بنا ہی دیتی ہے۔ رشتوں کی اصلی خوبصورتی دل کی نیت میں ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ غلطی مان لینے والا ہی بڑا ہوتا ہے اور معاف کر دینے والا اس سے بھی بڑا۔ جو دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لے، وہی سچ میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ اسٹوری کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔